بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا آج وہ 62,750 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 1887 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا لو دیکھیں تو وہ 61,092 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے تقریباً 229 پوائنٹ گین کیے تھے، یعنی کہ آج انڈیکس نے لوز کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 62,052 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 1188 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کریں تو 378 ملین کے والیوم آج ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ والیوم کم تھے جس کی وجہ سے ایک رینج باؤنڈ سی سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں سٹاک میں، انڈیکس میں نہیں سٹاک میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے سٹاک جو ہیں وہ ایک ہی لیول پہ موو کر رہے تھے کچھ پیسوں کی یا ایک آدھے روپے کی ڈیفرنس کے ساتھ۔ اگر والیوم ٹریڈ ہوتے 500 ملین کے، 600 ملین کے، 700 ملین کے، تو آپ ایک الگ ہی آج پکچر دیکھ سکتے تھے انڈیکس کی، اور اگر اتنے والیوم ٹریڈ ہو جاتے تو پھر بہت سے سٹاک جو ہیں وہ آپ اپر کیپ کے پاس دیکھنے تھے آپ نے۔ اور اگر انٹراڈے میں آپ دیکھیں تو انڈیکس نے پہلے آپ کو 1800 پوائنٹ گین کر کے دیے، اس کے بعد 1188 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی، تو ایک ہی دن میں انڈیکس نے تقریباً 700 پوائنٹ کی کریکشن بھی لی۔ تو میرے خیال سے اگر ساتھ ساتھ میں کریکشن ہوتی رہے تو بہت اچھی ہے، اور میں تو ہر دفعہ کریکشن کے حق میں ہوتا ہوں۔ اگر ایسی 700 پوائنٹ کی، 500 پوائنٹ کی، 800 پوائنٹ کی کریکشن ساتھ ساتھ نہ ہو تو پھر ایک بڑی کریکشن جو ہے وہ ڈیو ہوتی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ جب بائنگ آئے تو اس کے بعد تھوڑی سی کریکشن بھی آ جائے، تاکہ ہمارا انڈیکس جو ہے وہ اوور بوٹ نہ ہو اور اس سے پھر نیچے آنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ انٹرا ڈے میں 500-700 پوائنٹ کی کریکشن لے لے انڈیکس۔ 2 دن میں انڈیکس نے تقریباً 2900 پوائنٹ، 2880 پوائنٹ تقریباً جو ہے ایگزیکٹ کہہ لیں 2880 پوائنٹ انڈیکس نے 2 دن میں ریکور کر لی ہیں، اور ابھی عوام کے چہروں پہ خوشی واپس آ رہی ہے۔ گروپ میں بھی بڑے موجی شموجی عوام بیچتی ہے جب انڈیکس اچھا موو کرے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 62 ملین کے، WTL میں 46 ملین، FFL میں 43 ملین کے، AKBL میں 42 ملین، سنرجی 37 ملین، PTC 26 ملین، بینک آف پنجاب 22 ملین، PLL میں 20 ملین، کاسم میں 20 ملین، PAEL میں 17 ملین۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں ہپکو میرے خیال سے دوسرے تیسرے دن میں اپ ہی جا رہا ہے، تو آج بھی ہپکو نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 118 پوائنٹ، BAHL 106، ماری 103، لک 64 پوائنٹ، OGDC 58، MEBL 55، MCB 47، UBL 43، BAFL 42، EFRD 40 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو سسٹم میں 37 پوائنٹ، KEL نے 8 پوائنٹ، EFUG 6 پوائنٹ، سنرجی 6 پوائنٹ، MBP 6 پوائنٹ، PTC 5 پوائنٹ، MTL 5 پوائنٹ، یونٹی 4 پوائنٹ، PPL 2، شفا 1 پوائنٹ۔ اور ادھر ہی اگر آپ سیکٹر وائز بات کریں تو اپ سائڈ جن سیکٹر میں موو تھی ان میں کمرشل بینک ہے، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز ہیں، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، سیمنٹ ہے، پاور، فرٹیلائزر، فوڈ، فارماسیوٹیکل کمپنیز اور کیمیکل۔ ان سیکٹر نے آج پازیٹیو موو دکھائی، اور جو مائنس سائڈ پہ تھے سیکٹر ان میں ٹیکنالوجی سیکٹر تھا، آٹو سیکٹر تھا، اور اس کے بعد انشورنس کمپنیز تھی۔ اس کے بعد ایک ضروری بات جو آپ سے کرنی تھی، صبح میں گروپ میں بھی کرنے والا تھا لیکن ادھر پھر کام لمبا ہو جانا تھا، اور گروپ میں ویڈیو تو بنتی کوئی نہیں ساتھ میں، اور نہ ہی ساتھ میں بندہ ایسے آپ کو فیپی لپی دکھا سکتا ہے، تو یہ چیز میں نے پینڈنگ رکھ لی تھی ابھی کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرسوں والے دن بینکس نے بائنگ کی تقریباً $4 ملین کی، $4.5 ملین کی پرسوں بائنگ تھی بینکس کی۔ کل ہم نے دیکھا کہ بینکس $3 ملین کا بیچ کے نکل گئے۔ اس کے بعد آج دوبارہ دیکھیں تو بینکس ٹاپ میں دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو، آج پھر $2 ملین کی بینکس کی بائنگ ہے۔ پرسوں انڈیکس نے 2500 پوائنٹ لوز کیے، بینکس نے $4.5 ملین کا بائی کر لیا۔ کل ہمارے انڈیکس نے تھوڑی سی ریکوری دکھائی، بینکس نے $3.5 ملین کا بیچ دیا اور پروفٹ بک کر کے نکل گئے۔ آج پھر ان کو لگا کہ انڈیکس سسٹین کر رہا ہے، انڈیکس نے کوئی پوائنٹ لوز نہیں کیے، انہوں نے پھر $2 ملین کا مال اٹھا لیا۔ اب نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ جو بائی سٹاک ہیں جن سٹاک میں ان سے نکل جائیں خیر و عافیت سے، اور ویسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہمارا انڈیکس موو کر رہا ہے تو امید ہے کہ نکل جائیں گے سب۔ اس کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ نے صرف 1 یا 2 سٹاک میں کام کرنا ہے، بہت بھی آپ نے تیر مارنا ہے تو 3 سٹاک میں نہیں، تو 1 یا 2 انف ہے، بہت ہے 1-2 سٹاک کام کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک چنے ہو
تو میرے خیال سے 2 سٹاک کافی ہوتے ہیں۔ آج ووٹنگ بھی کرائی تھی گروپ میں کہ جن بھائیوں نے 10-20 سٹاک کا پورٹ فولیو رکھا ہوا تھا انہوں نے کیا سبق سیکھا، آیا یہ 10-20 والا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہتر ہے یا پھر یہ غلطی تھی آپ کی؟ تو زیادہ بھائیوں نے ووٹنگ کی تھی کہ جو زیادہ بڑا پورٹ فولیو ہے یہ غلطی ہے، چھوٹا پورٹ فولیو ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال سے آپ نے غلطی سے سیکھ لیا ہے، اور غلطی کرنا کوئی بری بات نہیں، غلطی سے کچھ نہ سیکھنا، سبق نہ سیکھنا، یہ میرے خیال سے بری بات ہے۔ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے والوں سے نفرت نہیں ہے بلکہ مجھے گناہ کرنے والوں سے پیار ہے، ان گناہ کرنے والوں سے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر میری طرف لوٹ کے آتے ہیں، فٹافٹ میری طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً میری طرف لوٹ کے آتے ہیں اور مجھ سے رجوع کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا، اب تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، لہذا اس گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جو پہلے گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کی بخشش طلب کرتا ہے اللہ سے، اور اللہ پھر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس نے پہلے گناہ کیا، اب مجھے سے مانگ رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کا وہ گناہ صرف میں ہی معاف کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا، تو تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ گناہگار بندے کو معاف کرتا ہے اور گواہ بناتا ہے ساتھ میں فرشتوں کو۔ تو گناہ کرنا یا غلطی کرنا یہ کوئی بڑی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن کیونکہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ پہ ڈٹے نہ رہیں بلکہ فوراً رجوع کریں اللہ سے اور اس کی معافی مانگیں اپنے گناہ کی، اور جو غلطی ہوئی اس غلطی سے سبق سیکھیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو نہ کریں۔ اور نیکسٹ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پیسے ہیں، جس بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے وہ لالچ نہ کرے، وہ صرف اپنا 50,000 یا 60,000 روپیہ جو ہے وہ یوز کرے۔ جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں میرے اپنے جو سینیریو میرے سامنے ہوتا ہے، جو پکچر ہوتی ہے میرے سامنے، وہ بندے ہوتے ہیں، میں ایڈریس ان بندوں کو کرتا ہوں، یعنی کہ ان بندے سے مخاطب ہوتا ہوں جن کا پورٹ فولیو 10 لاکھ سے نیچے ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں، جس کا 6 لاکھ ہے، جس کا 5 لاکھ ہے، 4 لاکھ 2 لاکھ والے، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، کیسے ان سب چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، تو اس لیے میرا فوکس ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔ تو جن کے پاس 5 لاکھ ہے وہ 2.5 لاکھ یوز کریں، 2.5 لاکھ میں 2 سٹاک بڑے مزے کے آ سکتے ہیں، 2.5 لاکھ نہیں یوز کرنا، میکسیمم 3 لاکھ یوز کریں، 2 لاکھ پھر بھی اپنے پورٹ فولیو میں بچا کے رکھیں، انہی 3 لاکھ سے 2 سٹاک لیں، اچھے لیں، ڈیلی بیسس پہ لیں، دوسرے دن تیسرے دن انہیں کلیئر کریں۔ جس کے پاس 2 سٹاک ہیں اور اس کا دل کر رہا ہے کہ میں 2 اور پکڑوں، پہلے اپنے پچھلے 2 کلیئر کر دے پھر آگے 2 پکڑے۔ جو 5 لاکھ والے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے 1000 کی 1500 کی دہاڑی لگانی ہے، زیادہ بڑے ٹریڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہم بڑے ٹریڈر ہیں، آپ ٹریڈر کا لیبل نہ لگائیں اپنے آپ پر، آپ دہاڑی کا ہی لیبل لگائیں تو بہتر ہے۔ آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ہم نے 1000 کی یا 1500 کی دہاڑی لگانی ہے ڈیلی بیسس پہ، 3 لاکھ سے کام کریں، 2 لاکھ بچا کے رکھیں، وہ 2 لاکھ یا ڈپ میں کام آئے گا یا 2 سٹاک جو ہم نے لیے ہوئے ہیں ان کی کریکشن میں کام آئے گا۔ تو یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، آپ جن میں سٹاک کے ان سے نکلیں اور اس اسٹریٹجی کو ہم نے آگے فالو کرنا ہے انشاءاللہ۔ فیپلیپی میں بینکس نے آج بائنگ کیا $2 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے $3 ملین کی، کمپنیز نے آج بائی کیا 0.17 ملین کا، فورن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 2.34 ملین کی، فورن انڈیویجولز کی بائنگ ہے 0.01 کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.88 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 0.91 ملین ڈالر کی، میوچل فنڈ کی بائنگ ہے آج ہیوی بائنگ 4.30 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 0.5 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے 0.55 ملین کی۔ تو آج کا سب سے بڑا بائر جو ہے میوچل فنڈ ہے، پیچھے 2-3 دن سے میوچل فنڈ سیل کر رہا تھا، آج میوچل فنڈ کی بائنگ ہے $4 بلین کی، اس کے بعد بائنگ ہے بینکس کی، اور اس کے بعد جو بڑا بائر ہے آپ کا وہ ہے انشورنس کمپنیز۔ سٹل 3-4 بائر آپ کے کھڑے ہیں انڈیکس میں، ڈالر پرائس تقریباً 27 پیسے آج کم ہوئی ہے تو 27 پیسے، لیکن کل کے مقابلے میں دیکھیں تو کیونکہ بڑا فگر چینج ہوا ہے، 282 تھا آج 281 ہے، تو اس طرح سے آپ کو زیادہ ڈیفرنس لگتا ہے، تو یہ بھی ایک گڈ سائن ہے انڈیکس کے لیے۔ اس کے بعد AVN میں آج موو تھی تھوڑی، تو اس کی وجہ یہ مٹیریل انفارمیشن تھی، اس کا کچھ سعودی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے $3.6 ملین کا، تو وہ بھی ایک گڈ نیوز تھی جس کی وجہ سے آج AVN میں موو تھی۔ اس کے بعد IT سیکٹر کو لے کے کچھ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ وہ IT کے شعبے کو فروغ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیکسٹ آپ کو ٹیکنالوجی سیکٹر میں موو مل سکتی ہے۔ کل بات کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ گال میں آپ کام کر سکتے ہیں، گندھارا آٹو موبائل کا بتایا تھا آپ کو کہ یہ آج 62 سے لے کے 65 تک موو دے سکتا ہے، تو آج اس کا
हाई देखें तो एग्जैक्ट 65.25 पे है। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो जो बड़ी रेजिस्टेंस है इंडेक्स के पास वो तकरीबन 62,500 पे है, उसके बाद 64,000 पे और उसके बाद 65,000 पे। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट नीचे 61,600 पे, उसके बाद 60,200 और उसके नीचे तकरीबन 59,500 पे। दिन टाइम भी ये बात की थी, ग्रुप में मैंने मैसेज किया था कि हमारे इंडेक्स का जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो तकरीबन 63,000 से ऊपर जाके शुरू होगा। तो अभी इंडेक्स ने 2 दिन में 3,000 पॉइंट रिकवर कर लिए हैं, तो कल जो है वो रेंज बाउंड सी सिचुएशन रह सकती है, क्योंकि जुम्मा भी है और आपको पता है 3-4 क्लोजिंग है कल इकट्ठी, और रोल ओवर वीक भी कल खत्म हो रहा है, उसके बाद आखिरी दिन है साल का भी। तो इसके आगे अगर हमारा इंडेक्स 63,000 से ऊपर जाके सस्टेन करता है तो फिर हम आगे कुछ अच्छे लेवल देख सकते हैं। आज भी हमारे इंडेक्स ने जो अपसाइड मूव बनाई थी और टच किया था तकरीबन 62,750 को, तो 63,000 को टच करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अगर इंडेक्स 63,000 को टच करता है और उधर सस्टेन करता है तो उसके बाद फिर हमें 64,000 का लेवल और उसके बाद 66,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, और उधर ही हमारे जो भाई फंसे हुए हैं उनकी कुछ उम्मीद होगी निकलने की। तो कल चूंकि रेंज बाउंड है, फ्राइडे भी है, तो अपने ज़हन में रखें कि 62,500 को ब्रेक नहीं करना चाहिए इंडेक्स को। अगर 62,500 को सस्टेन करता है और 63,000 पे जाके खड़ा रहता है कुछ देर, तो फिर हमें न्यू बाइंग की तरफ जाना चाहिए। शार्ट सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास पहली सपोर्ट तकरीबन 61,700 पे है और उसके बाद 61,000 पे। तो कल का दिन देख लें सब्र के साथ, सुकून के साथ, जहां पहले आपने 2-3 दिन सब्र की, अभी भी सब्र कर लें। हो सकता है कि जो फ्यूचर वाले हैं या जो शॉर्ट में काम करते हैं उन्होंने अपने खाते क्लियर कर लिए हों, या ये भी हो सकता है कि वो कल करें। तो कल का दिन जो है सुकून के साथ गुजार लें, और कल फिर लास्ट टाइम देखेंगे दूसरे सेशन में, अगर कुछ रेट अच्छे मिले और इंडेक्स सस्टेन कर गया तो फिर बाय कॉल उधर जाके शेयर करूंगा, या जैसे भी मुझे कहीं से मिली कुछ चीज तो फिर आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।